تو اس شخص کے بارے میں برا جانے والا، اس شخص کے بارے میں اس کو نقصان پہنچانے والا یا نقصان پہنچانے کی سوچنے والا کشمیریوں کا سب سے بڑا بدکار ہو سکتا ہے. اور میں اپنے آپ کو بدائی کا لیول دینا میرے سامنے کوئی بھی نہیں چاہتا. ویری نائس، ویری نائس. مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے اپنے حکومت کا اعلان کر دیا یا کسی اور نے. اعلان تو میری طرف سے ہوا، لیکن مقبوضہ کشمیر میں جو لوگ مسلم نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ جناب چیئرمین، جیسا کہ یہاں ایک مقرر صاحب نے جناب کو صدام حسین کا بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے. آپ یہ کہ لیگ کے بارے میں پالیسی واضح کریں، کیونکہ صدام حسین نے کویت پر توجہ جمع کر جارحیت کا اعتراف کیا ہے. جہاں تک صدام حسین کے کویت پر قبضے کا تعلق ہے، میرے خیال میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جس نے اس کو کنڈیم نہ کیا. یہ اور بات ہے کہ یہ 6 اگست والا مسئلہ نہیں تھا، یہ بہت پہلے سے چل رہا تھا. کویت میں عراق کے چند تیل کے کنوؤں پر قبضہ کر رہا تھا، اس پر جھگڑا چل رہا تھا. اسی دوران صدام حسین نے اس پر قبضہ کر دیا. ہم صدام حسین کے اقدام کی کسی صورت میں حمایت نہیں کر سکتے. کسی بھی خودمختار ملک پر قبضہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں، لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے صدام حسین کے ساتھ، اس کے بارے میں میرے ساتھی چودھری صدیق صاحب نے جو کچھ کہا ہے، میں دل کی گہرائیوں سے اور نظریات کی پوری حمایت کروں. لبریشن فرنٹ نے جو وادی میں موجودہ جرگت کا آغاز کیا تو بہت سی تنظیموں نے نمبر 1 ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ وادی میں آپ کے نظر میں اس پر پہلے سے کون لوگ اس پر کام کرتے تھے؟ میرے خیال میں جو شخص تھوڑی سی سوچ بھی رکھتا ہے، اور ہم کشمیریوں کے بارے میں ایک چیز زمانے کی بات ہے کہ ہمارے یہاں سیاسی سوچ بڑی کافی ہے. ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ سکول پر اخبارات پر ایک نظر ڈالے. تو پرانے اخبارات آپ نکال کر دیکھ لیں. اگرچہ شروع میں پاکستان گورنمنٹ نے ایک پالیسی کے تحت اس موومنٹ کو دبانے کی کوشش کی، اس کو پبلسٹی کے لحاظ سے دبانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود آپ اخبارات پرانے نکال کر دیکھیں تو اس میں 1999 تک یہ تحریک کی تیاری کی ابتدا 87 میں ہوئی، اور پہلی بار منظر عام پر آ گئی مسلح جج 31 جولائی 1988 کو. 99 تک کے اخبارات دیکھیں، وہاں لبریشن فرنٹ کے علاوہ کوئی تنظیم کسی تنظیم کا نام نہیں تھا. اور آج کچھ لوگ اس کے ٹھیکیدار بن کے اسے ہائیجیک کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ اتنے کمزور نہیں، حقائق اتنا کمزور نہیں ہے، وقت کی طاقت اتنی کمزور نہیں ہے کہ ایک آدمی جو کل تک، ایک تنظیم جو کل تک جب ہم نے سٹارٹ کی یہ تحریک، اس وقت ہمارے بارے میں ایک تنظیم کہا کرتی تھی کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کی کارروائیاں غیر اسلامی ہیں. آج وہی اس کی ٹھیکیدار بننے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نظام ہے. وقت کی بھی ایک طاقت ہے، سچائی کی بھی ایک طاقت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کو، سچائی کی طاقت کو، وقت کی طاقت کو کوئی ڈیفیٹ نہیں دے سکتا ہے. اس تحریک کی ابتدا جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے کی ہے، اور انشاءاللہ اس کا آخری قدم بھی، یعنی آزادی کو صحیح معنوں میں آزادی کے دائرے کے اندر جانے کے لیے آخری قدم بھی لبریشن فرنٹ ہی ہوا ہے. کو بنیاد رکھی
गुजार रहे। आप सब कुछ जवाबों के लीडर हैं और इस वक्त जब लीडर जो वाले दक्षिण हो चुकी है, आप मेरे सामने जो व्यवस्था होती है नजरिया रखने वाली जमातें सब मुशरिक हैं। सब जमातों ने मिलकर कश्मीर की आज़ादी और मुजाहिरी के लिए काम क्यों नहीं करते, यानी मुजाहिरी का मुतालबा करने वाली जमातें मुद्दे होकर आज़ादी के लिए नजर करें। क्या इसमें आपकी दीदी का खत्म होना है? जहाँ तक पहली पूरी इबारत का ताल्लुक, इसका मतलब इन सवाल करने वालों का ये है कि मुख्तारी की हामी के नजदीक की हामी बहुत सारे जमाते हैं, आप सबों को मुतहद होना चाहिए। और आखिर में लिखा है कि क्या इस इत्तेहाद के रास्ते में ये बात रुकावट है कि आप लीडरी छोड़ना नहीं चाहते। जहाँ तक पहले उसका ताल्लुक है, इसका पहली तजवीज़ का ताल्लुक है, हमारी सेंट्रल कमेटी ने आज से कोई 3 महीने पहले ये फैसला किया था और ड्यूटी मुझे दी गई है कि हम तैयार सियासी तंजीमों में जो मुख्तारी की राय है उनमें एक इत्तेहाद पैदा किया जाए अलायंस की सूरत में या किसी और सूरत में। उस सिलसिले में काम चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कुछ भी देखिए हमारी हम क्या लोगों से हुई हैं, आगे किस हद तक हम पहुँचते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। जहाँ तक क्या इसमें रुकावट आपकी लीडरी का खत्म होना है, तो मैं तो एक अपनी एक तंजीम का लीडर हूँ, दूसरों को तो नहीं होना। तो जब इत्तेहाद हो जाएगा, उसमें जिसको मुनासिब समझा जाएगा लीडर बनाया जाएगा। मेरी लीडरी का कोई उसमें कोई रुकावट नहीं हो सकती है। ऐसे भी मैं समझता हूँ कि जो शख्स कौमी मफाद की कीमत पर अपनी लीडरी चमकाता हो, कौमी मफाद की कीमत पर अपने लीडरी चमकाता हो या अपने वो सदारती या चेयरमैनी या उसकी कुर्सी से चिमटे रहना चाहता हो, उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता। और कम से कम मैं अपने आप पर, अपने माथे पर गद्दारी का लेवल लगाने के लिए तैयार हूं। वो एक अजीम इंसान थे, लेकिन देखना ये है कि कश्मीर के लिए उनकी क्या करना थी। इसलिए खुदा के लिए ये अपनी मौके को लिखना ना है। इसका वजह ऐसे भी अभी किसी से जो आने वाले जो वापस है कल कोई मतलब हमारे जैसे जगह करती हैं और आज हुकूमत की मदद में है हमारे मुजफ्फर अली एडवोकेट, वो वहाँ बार सेंट्रल बार से जिनके जन से जीते रहे हैं और अच्छी खासी इज्जत है उनकी कम्युनिटी में, वो शिया कम्युनिटी से दावा करते हैं। हमने कभी उनकी सोचा ये रहे और जिनकी जब हमने वो बनाई आरजी हुकूमत का नुमाइंदा बनाया तो हमने सबसे मुनासिब ये मुजफ्फर साहब को समझा और उसको, इसलिए हमें कम अज कम ये सोच हमने नहीं होनी चाहिए कि कौन किया है या कौन सी नहीं। क्या दुनिया का कोई और मुल्क या मुसलमान हमारे मुल्क कर रहा है? जब तक रूस था उस वक्त अमेरिका वाले पूरी मदद करते रहे और जो हम रूस के साथ अमेरिका अफगानों का जो हाल हो गया वो आप कर जाते। वैसे पीछे दोनों यहाँ की देखो किताब वाले होटों में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें सबसे ज्यादा पसंद जो आई मुझे तकलीफ एक साथ थी मसूद साहब थे लाहौर के। उन्होंने कहा कि 2 चीजें हैं, तवक्को और तवक्कुल। और दूसरी बात है तवक्कुल और क्या समझता है तवक्कुल पर ही एक अच्छा बुजुर्ग, एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा इंसान आदमी कामयाबी हासिल करता है। हम तवक्कुल हो जाते हैं। मुझे ये बताएं, ये सवाल ये है कि आप इस्लाम का भी नाम लेते हैं, ये भी करते हैं और हम गाड़ी क्यों लेते? सबसे बड़ी बात ये आज का अखबार पढ़े आप जरा, आज का जब जरूर पढ़ना, उसमें एक तरीकत की कहानी है, की है जिसने उसके हाथ
اسلامی تعلیم پڑھنے والے یا کسی اور وجہ سے جانے والے 3 لڑکیوں کی خاتون اور کے مقابلے میں ایک شخص جس نے عمر پر داڑھی نہیں لگی اس نے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے ملک بنا کے دیا. یہ داڑھی والا بڑا ہے یا وہ بغیر داڑھی کے بڑا ہے؟ اس لیے اور ایسے بھی آج کا جو تحریکیں چل رہی ہیں ہمارے کشمیر فریڈم موومنٹ اور فریڈم موومنٹ کے لیے جو ہے ایوب تھوڑا سا میری تو موشیں تھوڑی بہت ہیں اس کی موشیں بھی لیکن میں سمجھتا ہوں اچھا خاصا کام کر میں اس کے کام کی وہ ہونے کا بہت اچھا کام کر رہا ہے اپنا طریقہ ہے اپنا انڈیا ہے لیکن صرف یہ کرنے سے وہ میرا نہیں بہت اچھی بات ہے لیکن وہ رکھنے کے بعد اس کے بہت سارے فرائض عائد ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ فرائض جب تک پورے نہ کیے جائیں وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ میں آپ سے جاتا ہوں جیسے میں پہلے کہتا رہا ہوں عموماً کہ ہر تنظیم اور تحریک کی جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے اس کے چند نعرے ہوتے ہیں چند سلوگن ہوتے ہیں چند ماڈل ہوتے ہیں اور جہاں تک تقریروں کے اور اس کے بارے میں فیصلوں کے بارے میں معاملات کا سوال وہ ہے ہمارے چند نعرے ہیں وہ میں ہوگا آپ کا جواب دوں اور اسی میں ہماری ساری آئیڈیالوجی آتی ہے. یہ کشمیر جو ہے یہ صرف آزاد کشمیر آپ کا ہے ہمارا ہے یا مقبوضہ کشمیر بھی ہمارا ہے نا جب میں آزاد کشمیر کی بات کرتا ہوں جب میری حد تک کیونکہ شامل تو میں دعویٰ کراؤں گا کشمیر ہمارا ہے آپ کہیں گے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے. اس کو آزاد کون کرے گا پانی کرائیں گے یا کرائے گا کرائے گا کون کرائے گا ہم کریں گے اس کو آزاد اس کو آزاد اس کو آزاد آزادی کے بعد آزادی کی پالیسی کرنی پڑتی ہے وہ کون کرے گا اس کو حفاظت اس کو حفاظت اس کو حفاظت آزادی کے بعد اس کو حکومت بھی کرنی ہوتی ہے حکومت میں آپ پاکستان کو انڈیا کو روس کو چین کو کسی کو اور کروائیں گے کیا خود کریں گے خود کریں گے خود کریں گے نا اس پر حکومت اس پر حکومت اس پر حکومت کشمیر ہمارا ہے. یہ ہے جناب جان الفاظ میں ہماری آئیڈیالوجی آپ کا بڑا وقت دیا. اس کے بعد میں پہلے میں اپنے جناب کو انتظر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس امین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جلسے کے اختتام کا اعلان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت محمد نگرانی اور تمام ساتھیوں کو میں اس محفل میں آنے سے سمجھ کرتا ہوں اور جلسے کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. سب لوگ بات شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام ہمارا
ہاں جی سر صاحب کیا حال ہے؟ اپنا تصویر نال لیا جی اصل جناب تو کھنی تو سارے